ہے، باعث امن و سکون گوشہ تنہائی ہے، آج پھر گل پہ ہے آفت کوئی آنے والی، آج پھر گل پہ ہے آفت کوئی آنے والی، آج پھر باغ میں کانٹوں کی پذیرائی ہے، آج پھر باغ میں کانٹوں کی پذیرائی ہے، جس نے کلیوں کو چٹک گل کو مہک بخشا ہے، جس نے کلیوں کو چٹک گل کو مہک بخشا ہے، باغ ہستی میں اسی ذات کی دارائی ہے، باغ ہستی میں اسی ذات کی دارائی ہے، کون رکھتا ہے یہاں درد کسی کا دل میں، کون رکھتا ہے یہاں درد کسی کا دل میں، ہر کوئی نفس پرستی کا ہی شیدائی ہے، ہر کوئی نفس پرستی کا ہی شیدائی ہے، جو بھی کہنا ہو کھلے عام میں کہہ دیتا ہوں، جو بھی کہنا ہو کھلے عام میں کہہ دیتا ہوں، ایک خرابی یہ میری ذات میں دارائی ہے، ایک خرابی یہ میری ذات میں دارائی ہے، جس کو اپنا میں سمجھتا تھا وہی غیر ہوا، جس کو اپنا میں سمجھتا تھا وہی غیر ہوا، ہر تعلق تو فقط رسم شناسائی ہے، ہر تعلق تو فقط رسم شناسائی ہے، باعث عزو و شرف ہے کہ کسی کو منصب، باعث عزو و شرف ہے کہ کسی کو منصب، اور کسی کے لیے یہ باعث رسوائی ہے، اور کسی کے لیے یہ باعث رسوائی ہے، ذہن ہے کہ الجھتا ہے مسلسل شائق، ذہن ہے کہ الجھتا ہے مسلسل شائق، اور اس قلب مصفا میں شکیبائی ہے، اور اسی قلب مصفا میں شکیبائی ہے، چھوڑ دی محفل دنیا کے نہ راسائی ہے، باعث امن و سکون گوشہ تنہائی ہے۔ یہ غزل دراصل اسی مٹی سے، بڑی زرخیز مٹی ہے یہ، اور اسی مٹی سے وہ نوجوان شاعر ہیں جن کا نام حسیب الرحمن شائق کھتوی ہے، انہی کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے، اور اچانک ایک سفر پہ نکلا اور آ پہنچا ایک خط تھا، اور میری بڑی حسرت تھی کہ میں شفیع اردو لائبریری میں آؤں، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے وقت کی کافی یہ ہوتی ہے، اور جب سفر پہ آیا تو اچانک ایک خط آنا ہوا، اور آج جب چوک پر پہنچا تو ہمارے بڑے ہی مخلص ماموں دلشاد غنی صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، اور حسیب الرحمن شائق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جب آ گئے ہیں تو 2-4 منٹ کا وقت دیا جائے اور کچھ گفتگو ہو جائے لائبریری کے اندر۔ اور یہاں جو سب سے اچھی چیز ہم نے دیکھی کہ یہاں لائبریری کے اندر جو ایک نظام ہے، یہ بہت بہتر نظام ہے، اور کافی کتابیں یہاں دستیاب ہیں۔ اگر آپ شوقین ہیں پڑھنے کے تو آپ آئیں، اپنا وقت نہ کہ چوک چوراہوں پر بلکہ اس جگہ پر گزاریں جہاں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ سمجھنے کو ملے، کچھ جاننے کا موقع ملے، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا موقع ملے اور مطالعہ کا موقع ملے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ بہت اچھی پہل ہے۔ میں نے آن لائن یا ویڈیوز کے ذریعے یا فیس بک پہ لائیو کے ذریعے یہاں کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کو دیکھتا رہتا ہوں، اور شفیع اردو لائبریری کا جب انوگریشن ہوا تھا، ادگھاٹن ہوا تھا، تو آر پی منڈل صاحب بھی آئے ہوئے تھے، آر پی منڈل صاحب، تو میں وہی آن لائن کے مادھیم سے ہی میں دیکھ رہا تھا، اور آج بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر کہ یہاں کے نظام کو دیکھ کر بالکل دل باغ باغ ہو گیا۔ اور سب سے بڑی چیز کہ انہوں نے بتایا کہ 5 سے 6 اور 6 سے 7 جو بچے اور بچیوں کا سیشن چلتا ہے یہاں پہ تعلیم کا، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ لوگ ان چیزوں کو فراہم کر رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، یہ ایسے چلتا رہے، یہ باتیں ایسی چلتی رہیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ در ہمیش کے لیے چلتا رہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ نے محفوظ عالم کو سنا، اور ابھی آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں لائبریری کا یہ پورا یہ آفس ہے، اور یہاں یہ آپ لائبریری کا پورا سیکشن دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی انتظام ہے، اور یہاں کے جو کاریہ کرتا ہیں، جو ممبر ہیں، وہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں۔ اللہ انہیں اچھی اور صحت تندرستی عطا فرمائے، اور انہیں ان کی محنت کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور فی الحال آپ کو ایک خط تھا کہ ایک اور بہت پرانے اور مشہور شاعر سے میں ملاقات کرا رہا ہوں، وہ بھی اپنا 2-4 کلام آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں کرتے ہیں، آپ غور سے سنیں۔
ابھی ململ کے ایک شاعر صاحب سے ملاقات ہوئی، میں ان کا جواب دے رہا ہوں۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے کو منانے میں ذرا دیر لگے گی۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے کو منانے میں ذرا دیر لگے گی۔ تم سامنے آ جاؤ تو میں آنکھوں میں بیٹھا لوں، تم سامنے آ جاؤ تو میں آنکھوں میں بیٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی۔ صحیح بات ہے، معنی خیر کیا ہے؟ ہاں، تم نے اشاروں میں جو بات کہی تھی، تم نے اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، یہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی۔ یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی۔ تہمت کا چھپانا آسان نہیں ہے، لیکن تہمت کا لگانا آسان نہیں ہے، لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی۔ بہت ایک دم کلیجہ نکال دیا آپ نے شاعری میں۔ بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بالکل بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگی۔ بالکل حقیقت میں کہہ رہی ہے۔ بازاروں میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے، بازاروں میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے، بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگی۔ بالکل صحیح بات ہے، ایک دم حقیقت پر یہ طنز ہے یہ آپ کی شاعری۔ آپ خطہ کے بہت مشہور شاعر ہیں، میں نے آپ کے ہر مشاعرے میں ایک دو کلام سنا ہے اور بڑی مسرت ہوتی ہے آپ سے مل کر، اور آپ کے شعر سن کے تو دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بیٹھا لوں، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بیٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی۔ تم نے اشارے میں کوئی بات کہی تھی، تم نے اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی۔ یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی۔ تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے، لیکن تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے، لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی۔ آپ سن رہے تھے اور وقت کی کمی کی وجہ سے اور ویڈیو لمبا ہو جانے پر یوٹیوب 10 منٹ سے اوپر کا آئی ڈی کو بلاک کر دیتا ہے۔ فی الحال میں اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پھر اکٹھا آؤں اور ایسے مخلص لوگوں سے ملوں اور اپنے گروپ مشرق مغرب کے تمام ممبروں کو، جو لوگ وقت کی کمی کی وجہ سے ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے ہیں، پھر میں انہیں ملاؤں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔